بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی بہت شدید گرمی پڑی، اس قدر گرمی رات تک، بلکہ ابھی تک شدید گرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کریں، سب گھبرائے ہوئے ہیں، ندے بیچارے یوں گھبرائے مارے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ خدائیں میری بخش دیجیے تمام بے روئے محمد علیہ السلام، خدائیں میری اوپر کرے کریم کہ ہے ذات تیری غفور رحیم، کرم سے میں تیرے ابتدا، نہیں کوئی معبود تیرے سوا تیرے مشکل کشا کون ہے، ہم سب کا والی بتا کون ہے، محمد ہے ہادی خدا کے رسول، سدا ان پر ہو رحمتوں کا نزول، ہم سب کی مشکلیں کر آسان، بے روئے محمد علیہ السلام۔ امی جی یہ پڑھتی تھیں، لوہے ترامیاں کوٹ یا نبی اساں تیری اوٹ، لوہے ترامیاں کوٹ یا نبی اساں تیری اوٹ، لوہے ترامیاں کوٹ یا نبی اساں تیری اوٹ، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے، بگڑی بنو ہماری در پہ تیرے ہم آئے ہیں، طوفان حسرتوں کا دل میں دبائے ہیں، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے، رحمان ہے رحیم ہے سب سے عظیم ہے، غزل پر یار محمد مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، حل ہو مشکل میری مشکل کشا کے واسطے، کیجیے ہم سب کی مدد شہید کربلا کے واسطے۔ آپ کو حضرت مولانا رومی کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لومڑی کی بتیلی ضرب المثل ہے، لیکن جس لومڑی کی کمر پر شیر کا ہاتھ ہو، گھبرانا مت، میں تیرے ساتھ ہوں، تو وہ باوجود ذوف کے اسی پشت بنائی کے فیض سے اس قدر باہمت ہو جائے گی کہ چیتوں کے ریوڑ سے بھی ہرگز خائف نہ ہوگی، شیر سے طاقتور سہارے کی امید رکھنے کی وجہ سے دلیر ہو جائے گی۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا بھی ہوتا ہے کہ باوجود خستہ حال، شکستہ بدن اور فاقہ زدہ چہر کے باطل کی اکثریت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت جعفر طیار ایک قلعہ فتح کرنے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوا کہ گویا دشمن گھوڑوں کے سامنے ایک پوری فوج کے برابر تھے۔ ان کے سامنے دشمن کی حیثیت خاک سے زیادہ نہ تھی۔ قلعے کے اندر دشمن کی فوج نے قلعہ بندی کر لی، تمام دروازوں کو اچھی طرح تالے لگا کر اندر آنے کے راستے بند کر دیے، کسی کو آپ کے سامنے آنے اور مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا کیا جائے، کیا تدبیر کی جائے۔ وزیر نے کہا، ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں کو ترک کر دیں اور اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا، آخر وہ تنہا شخص ایک ہی تو ہے، پھر یہ رائے کیوں دی جا رہی ہے کہ میں ہتھیار ڈال دوں؟ آخر وہ ایک تنہائی شخص تو ہے، تو پھر یہ رائے کیوں دی جا رہی ہے؟ ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟ وزیر نے کہا، آپ ایک شخص کی تنہائی کو بے وقتی کی نگاہ سے مت دیکھیں، ذرا آنکھ کھول کر قلعہ کو دیکھیں، سیماب کی طرح لرزاں ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیں، بھیڑوں کی طرح نظریں جسی کی سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔
اس کی عالی ہمت کو دیکھیں، اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا شمشیر بنا لیے کھڑا ہے۔ اس کی ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق مغرب کی تمام فوج اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا اکیلا ہی لاکھوں انسانوں کے برابر ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ قلعے سے جو سپاہی کے مقابلے بھیجا جاتا ہے اس کی گھوڑوں کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے اس عظیم شان انفرادیت دیکھ لی ہے تو پھر اے بادشاہ، آپ بھی اپنی اکثریت سے کچھ نہ کہہ پائیں گے۔ آپ کثرت اعداد کا اعتبار نہ کیجیے، اصل چیز جمعیت قلب ہے جو اس شخص کے دل میں بے پناہ ہے۔ یہ نعمت مجاہدات کے بعد اللہ سے طلب کی برکت سے ہوتی ہے، اور اس عطائے حق کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا فی الحال تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ جہاں باز مرد کے سامنے ہتھیار ڈالو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ اس کے سامنے ہماری یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر، جو ہو ذو یقین تو پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مولانا وہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کے تعطل اور ذوق ان کی چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں، اور بے شمار ستارے روشن ہیں، لیکن ایک خورشید عالم تاب کا ظہور سب کو مان کر دیتے ہیں۔ بے شک چوہے ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، مگر اگر وہاں لاکھوں نئی بلی بھی آ جائے تو سب چوہوں کی اکثریت ہیبت و خوف سے بے عق اور مفرور ہو جاتی ہے۔ اس کی میں سنتی کہ کانوں میں مقبولیت کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی، اس وجہ سے چوہوں کے سینے میں جو قلب ہے، اس بلی کے سینے میں جو دل ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ بلی کے دل میں ہمت ہے جو کہ چوہوں کے قلب میں نہیں ہے۔ بلی کے سامنے چوہوں کا آواز پاس ہو جانا فطری عمل ہے۔ بلی کے جگر میں ہمت کا شامل ہونا ہی اس عمل دلیل ہے کہ وہ چوہوں کے ایک گول پر حاوی ہو سکتی ہے۔ درس حیات: جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جاتا ہے، مسلمان کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں بہت سارے برے کام مختلف طریقوں کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر خدا کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو انسان متعدد بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی کا بیان ہے۔ ایک لڑکا مارکیٹ میں کام کرتا ہے، نلکے وغیرہ گیزر ٹھیک کرتے ہیں، اور کافی دنوں بعد آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ بھی ہمارے قریبی رشتے دار ایک بوڑھا آدمی فوت ہو گیا، تو اس کے ایک بیٹا بیٹی 35 اور 36 سال کے ہیں، اور دونوں معذور ہیں۔ وہ کہتا ہے میں اتنا پریشان ہوں، اتنا، پھر میں اس بابے کا جو پوتا ہے اس سے کہا کہ بھئی ہم دونوں مل کے ان کا بھی کرتے ہیں، میں اپنی بیوی سے کہوں گی کہ اس کی بیٹی کو کھانا کھلا دیا کرے گی، اس کا خیال رکھے گی۔ اس بیٹی کا کہا میں اتنی استغفار توبہ بڑی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معافی دے، توبہ تو استغفار۔ پتہ نہیں وہ کیسے اپنے بچوں کو سنبھال کے بیچارہ، بیوی بھی نہیں تھی، اس کی فوت ہو گئی ہے۔ یہ دو بچے بیٹا بیٹی دونوں معذور، اور 35-36 سال کے ہیں۔ اتنے میرے دل پریشان، توبہ استغفار۔ ہم لوگ بڑے ناشکر ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا کیا گزر رہی ہے، اور ہم اتنی نعمتیں ہونے اور جو بھی یہ سمجھ رہے ہیں بہت پریشانی میں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر، بڑا دل خفا ہوا۔ توبہ۔ وہ بھی آج بڑا پریشان تھا، کہتے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کام بھی اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے۔ 1 کلو کا پیکٹ آئل کا 4 دن بڑی مشکل سے 5 دن سے گزرتا ہے، بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے پاکستان کی اور پاکستان کے رہنے والوں کی، سب پہ رحم کرے، اللہ حفاظت کرے ہمارے پاکستان کی، ظالم شیطانوں سے بچائے۔ اللہ پاک اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بہتری راہ نکل آئے، کوئی اچھے راستے نکل آئے۔ بس میں تو جس وقت سے باتیں سنی تو بہت دل پریشان ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، مزید معافی۔ زندگی میں کیا کیا ہوتے ہیں، اور انسان شکریہ بنا شکریہ کرتا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں پہلے صبح سبق پڑھ لیتی تھی تو میرا دن بہت اچھا گزرتا تھا۔ اب شکر کی وجہ سے میں نے دوبارہ شروع کر دیا۔ صبح اٹھنا، عبادت کرنا، ذکر تسبیح کر کے تقریباً 5 ہونے والے ہوتے ہیں، پھر 5 میں چھپ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نیچے پانی بہا لیتی ہوں، پھر اس کے بعد پھر میں سبق تھوڑا سا پڑھ لیتی ہوں، پھر تسبیح رہتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہوں، پھر اس کے بعد نرسری کا اہتمام کرتی ہوں۔
کام تو انسان لگے ہی رہتا ہے، دن بھی گزر ہی جاتا ہے، لیکن ترتیب سے ہی دن اچھا گزرتا ہے، صحیح گزرتا ہے. پھر انسان کے اندر بھی ایک سسٹم بننا ہوتا ہے، اس کے بعد میں یہ کرنا یہ کرنا، ایک رول کے تحت ایک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. کسی کام میں ہر روز جو ہے ذہنی ٹینشن بھی ہوتی رہتی ہے، دل پریشان ہوئے رہتے ہیں. ایسے ہی کرتے کرتے دن گزر جاتا ہے، دن کیا گزرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے. ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے بس پریشانیوں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے بچائے. اور ایسے جو معذور انسان کی استغفر اللہ استغفر اللہ، جی تو معافی دے. بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان. اور ہم نہ شکر ہے اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی ذہن میں یہی رکھتے ہیں کہ ہم پریشان حال ہیں، بھائی اچھی نہیں گزری ہے. توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ معافی دے اور ہم صحیح ہو کے رہیں بس. تھوڑی سی مختصر پورے سر باتیں سنیں. خطرہ مول لو یا موقع گنوا دو، ہر چیز مزاحی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. وقت ایک ایسا ترازو اس کے ایک پلڑے میں زندگی اور دوسرے پلڑے میں موت ہے. وقت کو ٹھوکر مارنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ گناہ بھلا دینے سے وہ زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا. گناہ پیچھا کرتے کرتے رہتے ہیں اور عرصے کے بعد اپنے مالک سے ملنے آ جاتے ہیں. یہ میں نے پڑھا تھا، شاہ کا مجھے لکھا ہے. ہائے، گناہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے پیچھے آ جاتے ہیں. ہم اپنے بچے کو زوردار تھپڑ لگا کر کہتے ہیں کہ تم نے کتنی بار کہا ہے کہ دوسرے بچوں کو مت مارا کرو. ہم زور سے چلا کر نصیحت کرتے ہیں کہ تم آرام سے بات کیوں نہیں کر سکتے. اپنے بچے سے کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے زبان کالی ہو جاتی ہے، اور خود دروازے پر آنے والے کئی لوگوں سے جھوٹ بولنے کا کہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں اخلاق اور اچھی عادات پیدا کریں، اس کا عملی نمونہ بن کر دکھائیں، کیونکہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو آپ کرنا کرتے ہیں. بات تو صحیح ہے. ہاں، زندگی میں کیا کیا ہوتے ہیں. ہر انسان اپنی نقدی پر کوڑتا رہتا ہے. ایسے لوگوں کو بے فکر رہنا چاہیے، کیونکہ جان لینا چاہیے کہ ہر انسان کی قدر قیمت کا تعین وقت کرتا ہے اور درجات اللہ تعالیٰ کے پاس طے ہوتے ہیں. اگر کوئی انسانی رویوں میں الجھے گا تو زندگی بھر الجھ کر رہ جائے گا. انسان کے اندر جتنی ناشکری بھری ہے، اس کا ذکر تو بہت سے مفکرین بھی کیا ہے. اس لیے غیب کو جاننے والے اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو، ساری الجھنیں ساری مشکلات خود بردور ہو جائیں گی. زبردست بات ہے.